الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معزز سامعین کرام، بچوں کے گارجین حضرات اور منتظمین پروگرام، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے روبرو مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. سامعین باتمکین، آج 15 اگست ہے. پورے ملک ہندوستان میں لوگ آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں، اور خواہ وہ سرکاری دفاتر ہوں یا یہ کہ پرائیویٹ دفاتر، تمام کے تمام دفتروں پہ، اور جو لوگ خواہش رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تمام طرح کے جامعات میں لوگ اس طرح قومی تہوار مناتے ہیں کہ ترنگے کو لہرا کر تالیوں سے اور ہندوستانی اور راشٹریہ گان سے اس کا استقبال کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں انسان کی پیدائش آزادی کے ساتھ ہوئی ہے، اور انسان کا آزاد رہنا یہ اس کا حق ہے. اس لیے اسلام نے آزادی کی بہت ساری اہمیت، اس کے بہت سارے فضائل کا ذکر کیا ہے. میں انشاءاللہ تاریخ کے حقائق کی روشنی میں گفتگو کروں گا. قبل اس کے میں آزادی کی فضائل کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے ایک انسان آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اگر انسان کے پاس آکسیجن نہ ہو تو وہ انسان اپنی زندگی دم گھٹ گھٹ کر دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک معاشرے کے لیے آزادی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ اگر معاشرے میں آزادی نہ ہو تو پورے معاشرہ، پورا سماج دم گھٹ کر مر جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو یہ غلام اور باندی کا زمانہ آ چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے گردنوں سے غلامی، توقع غلامی بھی نکال پھینکیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے بدن پر لگے ہوئے لباس کا بھی مالک نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق طیب دیا، رزق حسن دیا، تو وہ اس میں اللہ رب العزت کے راستے میں جتنا جی چاہے آزادی کے ساتھ صرف کر سکتا ہے. تو کیا ایک شخص جو اپنے بدن پر ملبوس لباس کا بھی مالک نہیں ہے، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے رزق حسن دیا اور وہ اپنی خوشی اور آزادی کے ساتھ خرچ کرتا ہے؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتا. اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آزادی کی اہمیت کتنی ہے. اور اسلام نے شروع سے ہی آزادی کی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ گناہوں کے سرزد ہو جانے میں اس کے کفاروں کے لیے اللہ رب العزت نے غلام اور بادیوں کی آزادی کو مقبول ترین قرار دیا اور کہا، اے لوگوں، اگر تم سے فلاں غلطی ہو جائے تو تم اس کے عوض، تم اس کے کفارے کے عوض تم غلام کو خرید کر اور باندی کو خرید کر آزاد کرو. معزز سامعین کرام، آج ہمارا آپ یوم آزادی منا رہے ہیں. اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے
واسکو ڈی گاما کے قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالیکٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ معزز سامعین کرام، اس وقت ہمارا ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع فراہم تھے، مالی ترقی کے وسیع تر امکانات نے انگریز تاجروں کو بھی ادھر متوجہ کیا۔ ان حاسدوں نے ملک ہندوستان کے اندر جو خوبیاں تھی، یہ جو سونے کا چڑیا کہلاتا تھا، اس سے حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے 1601 عیسوی میں 30,000 پاؤنڈ میں وہ ایسٹ انڈیا نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یہ کمپنی صرف اور صرف تجارت کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ لوگ یہاں آنے شروع ہوئے اور ان کے تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے دھرم، اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت میں لگ گئے، سرگرم ہو گئے، یہاں تک کہ عالمگیر کے زمانے تک، جہانگیر کے زمانے تک تو وہ ایسٹ انڈیا نامی کمپنی صرف اور صرف ایک تجارتی کمپنی تھی۔ لیکن جیسے ہی احمد شاہ کا دور آیا، احمد شاہ کا دور آیا، تو اس وقت میں مغلیہ سلطنت کا شیرازہ منتشر ہونے لگا۔ عالمگیر جہاں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس ملک کو ان کی بد نظر لگی اور وہ آہستہ آہستہ ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جو کمپنی صرف اور صرف تجارت کی غرض سے آئی تھی، اب اس نے موقع پا کر آہستہ آہستہ جب یہ دیکھا کہ ملک ہندوستان کے کئی صوبے، کئی ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ اپنی فوجی دستہ تیار کرنا شروع کر